برکت سے ہم اعلان کرتے ہیں، بسم اللہ کے برکت سے ہم اعلان کرتے ہیں، اپنے چھوٹے بڑے بھائی کو ہم سلام کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ وقال الشاعر، جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں خدا بھی قریب ہوتا ہے، جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں خدا بھی قریب ہوتا ہے۔ ایسی مجلس میں بیٹھنے والا بڑا ہی خوش نصیب ہوتا ہے۔ صدر انجمن، مشفق و مربی، اساتذہ اکرام، حکم صاحبان اور دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمانان اعظام، آج کی اس سالانہ تقابلی و انعامی اجلاس میں میرا تقریر کا عنوان ہے کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ کا مقصد۔ میرے اسلامی بھائیوں، کلمہ طیبہ اسلام میں داخل ہونے کا اصل دروازہ ہے۔ اگر کوئی شخص کفر سے اسلام میں داخل ہونا چاہے اور یہ کلمہ سچے دل سے پڑھ لے تو مسلمان ہو جائے گا۔ اس مبارک کلمے کے دو حصے ہیں، پہلا حصہ لا الہ الا اللہ اور دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ۔ سامعین کرام، پہلے حصے میں اگرچہ 4 الفاظ ہیں لیکن اس میں پورے دین کی ترجمانی ہے، اور اس لا الہ الا اللہ کا معنی اور اس لا الہ الا اللہ کا اصلی اور حقیقی معنی و مفہوم اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے تو ہم ہر قسم کے شرک سے محفوظ ہو جائیں گے اور ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے گا اور اس لا الہ الا اللہ کا معنی ہے نہیں ہے کوئی معبود پر حق مگر صرف ایک اللہ۔ دوستو، یہ وہی کلمہ ہے جس کی دعوت ہر پیغمبر نے اپنی اپنی قوم کو دیتے آئے ہیں۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اپنی قوم کو اسی کلمہ کی طرف دعوت دی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو اسی کلمہ کی طرف دعوت دی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے بھی اسی کلمہ کی طرف دعوت دی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے بھی اسی کلمہ کی دعوت دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اسی کلمہ کی طرف دعوت دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اسی کلمہ کی دعوت دی، اور سب سے آخر میں ہمارے اور آپ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی کلمہ کی دعوت دی اور فرمایا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو تم لوگ لا الہ الا اللہ کی گواہی دو، کامیاب ہو جائے گے۔ معلوم ہوا کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام اپنے اپنے زمانے میں اپنی اپنی قوم کو اسی کلمہ کی طرف دعوت دیتے رہے اور اس بات کی طرف راغب کرتے رہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں، اللہ کے سوا کوئی نذر و نیاز اور منت کا حقدار نہیں۔ اسی کلمہ توحید کی دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں تمام انبیاء کرام علیہم السلام نے بہت تکلیفیں جھیلے۔ بذات خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مصائب کے پہاڑ برداشت کیے، دندان مبارک شہید ہوئے، اپنے جسم و اطہار زخمی ہوئے، اپنے دوست و احباب گھر بار اپنے وطن کو بھی چھوڑا مگر کلمہ طیبہ نہیں چھوڑا۔ آپ کے اصحاب اکرام لہو لہان ہو گئے، یہاں تک کہ اپنے بال بچوں کو یتیم اور بیوی کو بیوہ بنا دیا مگر کلمہ طیبہ نہیں چھوڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت خون سے تربتر ہو گئے مگر کلمہ طیبہ نہیں چھوڑا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کو نیزہ مار کر شہید کر دیا گیا مگر کلمہ طیبہ نہیں چھوڑا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو تپتی ریت پر لٹا دیا گیا مگر کلمہ طیبہ نہیں چھوڑا۔ آخر کیوں نہیں چھوڑا؟ آخر کیوں نہیں چھوڑا؟ اسی لیے نہیں چھوڑا کہ کلمہ طیبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منشور تھا، اسی لیے نہیں چھوڑا کہ کلمہ طیبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا۔ محترم سامعین، کلمہ کا دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کلمہ طیبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے بغیر مکمل ہی نہیں ہو سکتا، دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر مکمل ہی نہیں ہو سکتا، اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر مکمل ہی نہیں ہو سکتا۔ بلکہ میں ایک کہتا ہوں، آپ کی رسالت دین کا ضامن ہے، آپ کی رسالت اسلام کا ضامن ہے، آپ کی رسالت عدل و انصاف کا ضامن ہے، آپ کی رسالت عدل و انصاف کا ضامن ہے۔ معلوم ہوا کہ کلمہ طیبہ ہی جنت اور جہنم کے درمیان فیصل ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
کہ ہمیں کلمہ طیبہ کے مقصد کو سمجھنے اور اس کی مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، آمین۔ توحید کی امانت سینوں میں ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔